بھری ہوئی جیب آپ کو غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے اصلی معنی سمجھا دیتی ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ یہ وقت ہے جناب، چہرے یاد رکھتا ہے۔ کبھی گھر کچے تھے لیکن لوگ سچے تھے، پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا، لباس میلے تھے مگر دل صاف تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، دلوں میں بھائی چارہ تھا۔ اور آج گھر پکے ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں، پیسے کی فراوانی ہے لیکن ایمان کمزور، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے لیکن دل میں منافقت، اور لباس صاف ستھرا مگر دل میلے کچیلے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ دیکھو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی دے گا۔ اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی ہے انسان؟ اور بالآخر ہمیں یقین کرنا ہی پڑتا ہے کہ جو چیز ہمارے نصیب میں نہ ہو وہ دو ہونٹوں کے درمیان سے بھی چھین لی جاتی ہے۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ ایک کوشش اور کی جائے۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ کوئی اپنا اور نہ کوئی پرایا۔ جو ہمارے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو کسی ایرے غیرے کی باتوں میں آ کر اس کی شادی کا نہ سوچیں بلکہ اس کے علاج کا سوچیں۔ دوسروں کی بیٹیاں ایسے انسان کی نااہلی درست کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ ننگے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیتا، مگر جسم ننگا کرنے کے لیے اپنی دولتیں لٹا دیتے ہیں۔ کوشش کر کے ناکام ہو جانا بہتر ہے اس سے کہ کوشش ہی نہ کی جائے۔ اور وہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے! ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، ٹوٹی پھوٹی، اچھی بری، پکی سچی۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ اللہ محبت ہے اور وہ محبت کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے
اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں میرے لیے تم نے کیا ہی کیا ہے۔ ماں باپ کی باتیں سننے میں بہت کڑوی لگتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لوگوں کے اندر اتنا نہ جھانکیں کہ وہ آپ سے خوفزدہ ہو جائے۔ سیانے کہتے ہیں امیر آسائش نہ چھوڑیں، صرف نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ قابل اعتماد ہیں وہ لوگ جو آپ کے بھی دوست ہیں اور آپ کے دشمن کے بھی۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہے۔ اپنی مشکلوں کو برا مت کہو، کیونکہ یہ مشکل ہی تو ہے جو ہم انسان کو مکمل اللہ سے ملواتے ہیں۔